بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت میں دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں سے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو ماں اس کی قوم کے ان کے سامنے غرق کیا۔ یہاں آل فرعون سے ماں اپنی قوم کے مراد ہے۔ مختصر واقعہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی شب میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں لشکر گراں لے کر چلا اور انہیں دریا کے کنارے جا پایا۔ بنی اسرائیل نے لشکر فرعون کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے بحکم الہی دریا میں اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک رستے پیدا ہو گئے۔ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان رستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون دریائی رستے دیکھ کر ان میں چل پڑا۔ جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا حالت اصلی پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے۔ دریا کا عرض 4 فرسنگ 12 میل سے زائد فاصلہ تھا۔ یہ واقعہ بحر کلوم کا ہے جو بحر فارس کے کنارے پر واقع ہے۔ بنی اسرائیل فرعونیوں کو دریا میں غرق ہوتے دیکھ رہے تھے۔ یہ غرق محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک بھی یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ عاشوراء کا روزہ سنت ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا مسنون ہے۔ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے اور ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے عطیت و ریت کا وعدہ فرمایا اور اس میں میقات معین کیا جس کی مدت ماہ اضافہ 1 ماہ 10 روز تھی۔ مہینہ ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحجہ کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا کر توریت حاصل کی۔ یہاں سامری نے سونے کے جواہرات کا بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 ماہ انتظار کر کے سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور بچھڑے کو پوجنے لگے۔ سوائے ہارون علیہ السلام اور 12,000 ہمراہیوں کے تمام بنی اسرائیل نے گوسالہ بچھڑے کو پوجا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی وہ پرستش کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم برضا و تسلیم کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ اس پر وہ راضی ہو گئے۔ صبح سے شام 70,000 قتل ہو گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام روتے گڑ گڑاتے بارگاہ حق کی طرف ملتجی ہوئے۔ وہی آئی کہ جو قتل ہو چکے شہید ہوئے، باقی مغفور فرمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔